السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے وبرکاتہ. جی. الحمد استاد جی للہ. آج کا سارا سوال ہے کہ روزے دی حالت اسا ڈرامے فلماں وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں یا دوسرا اسا ٹک ٹاک لائف ہی باندھے ہیں, ٹک ٹاک بھی چلیندے ہیں, ہر بچہ چلیندے ہیں ٹک ٹاک, تو کیا اس روزے دی حالت اسا یہ کم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دور حاضرہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا سوال بہت اہم ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے. ہر بندہ سوشل میڈیا کے اندر کہیں نہ کہیں مصروف رہتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک کی اگر خصوصی طور پہ بات کی جائے, جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنا یا اس کے علاوہ ٹک ٹاک وغیرہ چلانا, جی سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ روزہ ہے کیا. روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے, سبحان اللہ. اور بظاہری طور اس میں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور مباشرت کرنے سے روک لیتے ہیں ظاہری طور پہ. بالکل استاد جی. لیکن باطنی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم صرف کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں یا ہم جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. اب جب ایک انسان کا روزہ ہے تو اس نے صبح سے لے کر شام تک اس نے کھانا بھی نہیں ہے, پینا بھی نہیں ہے, مباشرت وغیرہ بھی نہیں کرنی. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ روزے میں انسان کے صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے, بالکل اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, اس کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے. سبحان. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آنکھ کا روزہ اس طرح ہوگا کہ روزے کی حالت میں ہم کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسی عورت جس کا دیکھنا شریعت مطہرہ عام حالات میں بھی اجازت نہیں دیتی, لیکن ماہ رمضان کے اندر بالخصوص ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہماری اس نظر کا جو روزہ ہے وہ نہ ٹوٹے. بالکل. اب اسی طرح کان کا بھی روزہ ہے کہ کانوں سے موسیقی سننا, گانے سننا یا ایسی حرام چیزوں کو سننا جن کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی, تو کان کا روزہ یہ ہے کہ کان ان چیزوں کو سننے سے محفوظ رہے. بالکل. اسی طرح ہماری زبان کا بھی روزہ ہے. زبان سے گالم گلوچ کرنا, زبان سے مثلا غیبت کرنا یا کسی پر بہتان لگانا روزے کی حالت میں, یہ چیزیں ویسے بھی منع ہیں, شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی, لیکن ماہ رمضان میں بالخصوص ان چیزوں سے منع ہے, کیونکہ ہم نے روزے کے اندر اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے. اب بات اگر ہاتھوں کی کر لی جائے تو ہاتھوں کا بھی روزہ ہے کہ ہم نے ان ہاتھوں سے حرام مال نہیں کمانا, بے شک. ان ہاتھوں کو کسی ایسی جگہ پر ہم نے استعمال نہیں کرنا جو کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو. اس طرح ہمارے جو پیر ہیں, پاؤں ہیں, ان کا بھی روزہ ہے. ہم ان پاؤں سے چل کر ایسے مقامات کی طرف نہ جائیں جن مقامات کی طرف جانا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر روزے کی حالت میں ایک بندہ چل کے کسی ایسی مجلس میں جا رہا ہے جو مجلس شریعت کے خلاف چل رہی ہے, تو اسی طرح پیروں کو محفوظ رکھنا, ہاتھوں کو محفوظ رکھنا, آنکھوں کو محفوظ رکھنا, سب کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. اب بات اگر سوشل میڈیا کی جائے تو ڈراموں کی جائے تو ڈراموں کے اندر آواز بھی ہوتی ہے, بالکل. اور اس میں جو عورتوں کی آواز ہوتی ہے وہ یہ کان سن رہے ہوتے ہیں. ڈراموں کے اندر گانے بھی ہوتے ہیں, موسیقی بھی ہوتی ہے جو کہ یہ کان سن رہے ہوتے ہیں. بالکل. اسی طرح ڈراموں کے اندر ایسی عورتیں ہوتی ہیں اور ایسے کچھ اس کے اندر سین آ جاتے ہیں جو کہ بڑے بیہودہ ہوتے ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو ماہ رمضان میں جب روزے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے تو یہ چیز اور زیادہ گناہ کا باعث بن جاتی ہے. تو اگر اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں تو عام حالات میں بھی نہیں دیکھنی چاہیے. تو ماہ رمضان کے اندر اس کو دیکھنا اور زیادہ سختی سے منع کر دیا گیا ہے. یاد رکھیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں. ایک ہے عام لوگوں کا روزہ. عام لوگوں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ روزے کا سب سے کم درجہ, یعنی صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع سے روکے رکھنا. دوسرا ہے خاص لوگوں کا روزہ. اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کھانے اور مباشرت کے ساتھ ساتھ گالم گلوچ, بیہودگی اور
ایسی فضول چیزوں کو دیکھنے سے رک جانا جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور ایک ہے خاص الاخص لوگوں کا روزہ. وہ ایسا روزہ ہوتا ہے کہ انسان ماں سوائے اللہ کے تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہیں یا جن چیزوں کی اللہ اجازت دیتا ہے وہ صرف اس دائرے میں رہتا ہے, باقی تمام چیزوں سے رک جاتا ہے. تو میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ ماہ رمضان میں آپ ان چیزوں سے بالخصوص رک جائیں, اور ویسے بھی آپ مکمل احتیاط کریں کہ ڈرامے, فلمیں اور اس طرح کی سوشل میڈیا اس طرح کا استعمال کرنا جس میں بےہودگی ہو, اس کی قطعاً شریعت اسلامی اجازت نہیں دیتی.